جب تم اپنے لیے اللہ سے معافی دیے جانے کو پسند کرتے ہو تو پھر تمہیں بھی اس معاف کرنے والی روش کو اپنانا چاہیے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ النور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا گیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ دوسروں کی غلطیوں، کوتاہیوں، خطاؤں اور لغزشوں کو حتی الوسع درگزر کیا جائے اور ان کو معاف کیا جائے، اور ساتھ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ معاف کیوں کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہے تم سے۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم اپنے لیے اللہ سے معافی دیے جانے کو پسند کرتے ہو تو پھر تمہیں بھی اس معاف کرنے والی روش کو اپنانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ایمان کا کمال اس بات میں بتایا کہ انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب ہم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں اور خطائیں، لغزشیں درگزر کی جائیں، اگنور کی جائیں، انہیں معاف کیا جائے، تو پھر دوسروں کے لیے بھی ہمیں یہی پسند کرنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی پہاڑوں جیسی غلطیوں کو بھی چاہتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے، لیکن دوسروں کی رائی کے برابر جو غلطیاں ہیں ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ ہم اللہ سے لینا چاہتے ہیں، اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم چپکے خاموشی سے وہ کچھ میرے بندوں کو دینا شروع کر دو۔ جو کچھ تم میری مخلوق کو دو گے وہ بغیر مانگے ہی تمہیں مجھ سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ واصف صاحب کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگنے جا رہے ہیں اور لوگوں کو معاف کیے بغیر جا رہے ہیں، اس طرح تو معافی نہیں ملے گی۔ یعنی جو معاف کر کے جائے گا اس کو معافی مل جائے گی، اور جو بندوں کو معاف کرنے کا حوصلہ اور ظرف نہیں رکھتا، دوسروں کے خلاف دل کے اندر نفرت، بغض، کینہ رکھتے ہوئے اور دوسروں کی غلطیوں، کوتاہیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان کے حوالے سے نفرت رکھتے ہوئے اللہ کے پاس جا کر معافی مانگ رہا ہے، تو واصف صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح معافی نہیں ملنی۔ آپ خود سوچیں نا کہ ایک ایسا بندہ جو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کمیاں، کوتاہیاں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ سے معافی کس منہ سے مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے کیسے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ اور اگر اللہ سے وہ کہتا ہے تو اللہ جواباً اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم اگر معاف کرنے والا کام اتنا ہی اچھا ہے تو تم میری خاطر دوسروں کو معاف کیوں نہیں کرنے کے لیے تیار؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایسا حوصلہ پیدا کریں، ایسا ضرب پیدا کریں کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں اگنور کرنا سیکھیں، انہیں معاف کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں جیسے ہم انسان ہیں اسی طرح دوسرے انسان ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے متعلق یہ جانتا ہے کہ ہم سے زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئی ہیں۔ اس بات کو ہر کوئی ایڈمٹ کرتا ہے، اور صرف ماضی میں نہیں ہوئیں، حال کے اندر بھی بے شمار غلطیاں، کوتاہیاں ہم دن رات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اپنے متعلق یہ کہے کہ میں کسی بھی جگہ پر کوئی غلطی نہیں کر رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہا، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا، کوئی معصیت نہیں کر رہا، کوئی رانگ کام نہیں کر رہا۔ ہر شخص اپنے متعلق اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے اور مانتا ہے، اور ماننے کے باوجود ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جہاں کہیں میری کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہیں ان کو درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست بھی کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اپنے متعلق یہ سب کچھ چاہتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی، غلطیاں کرتے ہوئے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے، تو پھر اسی طرح ہمیں دوسروں کے متعلق سوچنا چاہیے کہ دوسرے بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ایسے ہی غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو بھی معاف کیا جانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے کیسی پیاری
پیاری بات فرمائی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو جو زمین میں رہنے والے ہیں تم ان پر رحم کرو، اور جو آسمانوں میں رہنے والا ہے، جو آسمان والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ لہٰذا دوسروں کے لیے دل کو کھلا کریں، ظرف کو بڑا کریں، اور ان کی کمیاں کوتاہیاں اگنور کرنا اور معاف کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔